عالم نبی حضرت العلام مصطفیٰ رضا صاحب قبلہ، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پہلی مرتبہ آج سری لنکا میں آپ کے سامنے میری حاضری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمانی جذبوں کے سامنے مجھے کھڑے ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اس ایک چھوٹے سے جزیرے میں آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ جی رہے ہیں، بلکہ صبح ہی میں نے میرے عزیز القدر مولانا مصطفیٰ صاحب سے کہا، اترنے کے بعد ایسا لگا کہ حقیقت میں اپنے باپ کے گاؤں آئے ہوئے ہیں، اور سری لنکا ویسے ہم سب کے باپ کا گاؤں ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ مجھے یہ بھی بتایا انہوں نے کہ اردو سے زیادہ شغف نہیں ہے آپ حضرات کا، لیکن امید ہے عشق میں جب بولا جاتا ہے تو وہاں زبان کوئی بھی آڑے نہیں آتی، سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس لیے کہ مولانا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آسان اردو میں بات کیجئے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بیٹھے بیٹھے میں یہ سوچ رہا تھا، مجھے یہ آسان اردو میں بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے تو یہاں اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نعت کوئی آسان اردو میں ہوتی نہیں، وہ عام لوگوں کو کیا علماء کو نہیں سمجھ میں آتی۔ تو پھر یہ محسوس ہوا کہ ان کو اردو پوری نہیں آتی، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت کی نعت سن کر کے جھوم رہے ہیں، تو زبان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کا مسئلہ ہے۔ جہاں محبت اور عشق ہو، کبھی آپ نے سوچا مدینے سے نکلے ہوئے صحابہ افریقہ کی سرزمین پر اسلام کیسے پھیلا ہے؟ یورپ میں گئے، اسلام کیسے پھیلا ہے؟ وہی صحابہ آئے تھے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے، جب اسلام لائے ان کی تو پیور عربی زبان تھی، لیکن افریقہ کی زبان عربی نہیں تھی، یورپ کی زبان عربی نہیں تھی۔ وہ گئے اور اسلام لے کر کے گئے، لوگوں کو صرف اسلام سکھایا نہیں، پلا کر کے آئے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جب محبت اور عشق ہوتا ہے تو اس کی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، اور اس باڈی لینگویج کا اثر زبان سے کہے جانے والے الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، حضرت مالک بن دینار کے متعلق سنا ہوگا، کیرلا آپ سے قریب ہے، ہندوستان کا جو آخری علاقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سب سے پہلے جو ہندوستان تشریف لائے، اس میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کیرلا کی سرزمین پر اترے تھے۔ وہاں پر ایک راجا بھی تھا، اس نے یہ صحابہ کو دیکھ کر کے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کا دین کیا ہے، کہاں سے تعلق ہے؟ انہوں نے بتایا مکہ مکرمہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں۔ تو یہ راجا چیرمن، اس نے صحابہ کی بات کو صرف کان سے سن کر چھوڑا نہیں،
اسی وقت سفر کرنے کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینے بھی گئے، اور اسلام قبول کر کے واپس آنے کے وقت تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمان میں آج جو سلالہ علاقہ ہے وہاں انتقال ہوا۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ نئے آئے ہوئے اجنبی لوگوں سے کون سی زبان میں انہوں نے سنا ہوگا جو اتنا عشق آ گیا کہ وہ مدینے چلے گئے۔ یہ صرف اور صرف زبان نہیں ہوتی، جب محبت دل میں ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بات اثر کر جاتی ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ میری باتیں بھی انشاءاللہ العزیز باؤنس نہیں جائیں گی، تھوڑی بہت دلوں کے اندر بھی اتر جائیں گی انشاءاللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے۔ آج ایک پوائنٹ پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ موسٹلی سب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم جس کو خدا مانتے ہیں وہ کون ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ایک تاریخی چیز میں بتا کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہوں بات کو۔ ہم جیسے کرسی پہ بھی بیٹھے ہیں، شیخ محی الدین ابن عربی شیخ اعظم بہت بڑے ولی تھے، کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک انہوں نے اپنی زبان سے کہا تم لوگ جس کی عبادت کرتے ہو تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ اتنی بات سن کر کے سب گھبرا گئے، ان کو کیا ہو گیا کہ یہ خدا کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ خدا ان کے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ سب اٹھ کر کے بھاگ گئے کہ یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مولوی اس کی زبان سے پتہ نہیں ایسے جملے نکلتے ہیں، یہ کافر ہو گیا۔ سب چلے گئے، دو لوگ بیٹھے رہ گئے لاسٹ تک۔ انہوں نے پوچھا حضور آپ کے ایسا کہنے کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ کفر کا جملہ نہیں ہے؟ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے۔ تو شیخ محی الدین ابن عربی نے کہا رکو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے جو کہا وہ سچ کہا۔ کہا کیسے؟ چٹائی اٹھائی اپنے پیروں کے نیچے سے، سونے کے اور چاندی کے سکے پڑے ہوئے تھے، کہا اسی کی وہ عبادت کرتے تھے، یہ جتنے آئے ہوئے تھے یہ اس کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ دولت کے پجاری ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ تمہارا خدا میرے پیروں کے نیچے رہتا ہے، میں نے یہ نہیں کہا کائنات کا خدا میرے پیروں کے نیچے۔ تمہارا خدا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، جس کی تم پرستش کر رہے ہو، میرے عزیزو قرآن میں بھی اللہ نے یہ فرمایا بہت سے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں حاصل کرنے کے لیے اتنے دوڑ رہے ہیں کہ جیسے اس کو خدا سمجھ لیا انہوں نے کہ جو وہ چاہے وہ ہو جانا چاہیے۔ میرے تقریر میں آنے سے پہلے میرے پاس بہت سارے سوالات آئے، آپ ہی لوگوں میں سے یا سری لنکن نوجوانوں میں سے، میں اسی کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہوں۔ کچھ باتیں آج کے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اینزائٹی، بے چینی، بے قراری۔ یہ کیوں آتی ہے؟ دنیا جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے ہم بے چین ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس آرام کی ہر چیز آ گئی لیکن بے چینی اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جتنی آسائشیں ہمارے پاس ہیں پہلے کے دور میں اتنی نہیں تھی۔ میں حج اور عمرے کے کنٹینیو ہر مہینے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں ساتھ میں جو جانے والے لوگ ہیں ان کو کئی مرتبہ میں کہتا ہوں عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج سے صرف 50 سال پہلے، صرف 60 سال پہلے جو حج پر گئے ان کو پوچھو کہ کیسے گئے تھے۔ ان میں لوگ ابھی شاید زندہ نہیں ہوں، کچھ ہوں گے تو ان کو پوچھو۔ وہ پانی کے جہاز سے نکلتے اور جدہ میں جا کر رکتے، پھر جدہ سے لے کر کے مکہ جانے تک ان کو 3 دن لگتے تھے، اونٹ پر بیٹھ کر جاتے۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہار شریعت میں
حج کے پورے سفر کا لکھا ہے، پڑھ کر کے ایسا لگتا ہے کون سے زمانے کی بات ہے، صرف 60-70 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں جاتے، مکہ میں خیمے لگاتے تھے، چولہے لگا کر کھانا بناتے تھے، مٹیوں پر ہی ان کی نمازیں، عبادتیں، عرفات میں کھلے میدان میں، مزدلفہ میں کھلے میدان میں۔ آج وہ بڑھتے بڑھتے ہم اتنی ترقی کر چکے، نہ آپ کو پانی کی جہاز میں، شپ میں جانا ہے، ادھر بیٹھے ایروپلین میں وہ بھی فل اے سی ہے، ادھر اترے ایئرپورٹ میں اے سی ہے، وہاں باہر نکلے بس میں اے سی ہے، پہنچے ہوٹل میں اے سی ہے، ساری چیزیں سہولت کے ساتھ، لیکن شکایتیں اتنی زیادہ آج کے دور میں ہیں کہ پچھلے 70 سال پہلے کسی نے اتنی نہیں کی تھی۔ یہ کھانا ایسا کہاں سے آ گیا، یہ سہولت، یہ گدا ایسا کیسے آ گیا، یہ روم میں اسمیل آتی ہے، یہ فلاں ہے۔ جتنی ترقی کرتا ہے انسان وہ بے چین ہوتا جا رہا ہے۔ وہ سکون کہاں ہے، وہ قرار کہاں ہے، وہ جو اطمینان ہے۔ وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدیں لکڑیوں کی بنی ہوئی تھیں، اور جب سجدہ کر کے اٹھتے تھے تو پیشانی پر کنکریوں کے نشان ہوتے تھے، پورے پیشانی پر کنکریوں کے نشان۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ کے جسم پر پورے رسی کے نشان ہوتے تھے، جو کھجور کے چھال کا بسترا ہوتا تھا، جسم پر نشان رہتے تھے سو کر اٹھنے کے بعد۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جب سو کر اٹھے یا جو بھی ہیں، اس کے بعد پھر کہتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر خدا کے ساتھ۔ اور آج ہمارے لیے قالین کی مسجد ہے، اے سی مسجد ہے، جہاں بیٹھے تو ذرا برابر بھی آپ کو گرمی نہ لگے، اس کا اہتمام ہے، بہت کچھ۔ اب تو مسجدیں جو ہے، میں کئی جگہ پر جا کر دیکھا ہوں، وہ تو ایک آڈیٹوریم بنی ہوئی، آدھے سے زیادہ مسجد کا حصہ چیئر سے بھرا ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہونے کے بعد وہ قرار، وہ سکون کیوں نہیں ہے، وہ دلوں کا اطمینان کیوں نہیں ہے؟ اس کو ایک شاعر نے بہت پہلے کہا تھا، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایک چیز ہے میرے عزیزوں، اس کا علاج یہ ہے، انسان کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر کی مٹی تک بھی کوئی سکون نہیں دے سکتا، اس کو سیراب نہیں کر سکتا جب تک یہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے گا۔ جب تک تم بھاگو، کیا آج آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ کا گھر اتنا ہو گیا اب اور نہیں کرنا ہے؟ کوئی نہیں ہوگا، اس میں کرنا ہے اور آگے کرنا ہے۔ جس کے گھر میں 3 وقت کا کھانا برابر آ رہا ہے، اس کو بھی کمانا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ گھر اگر آج 1000 اسکوائر فٹ کا ہے تو اسے 2000 اسکوائر فٹ کا بنانا ہے، کہیں رکتا نہیں ہے یہ۔ دنیا کا ریچسٹ آدمی بھی رکتا نہیں ہے، وہ بھاگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، اس کی خواہشات کی لمٹ کہیں نہیں، کہیں نہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی انسان کو 2 پہاڑوں کے بیچ والا حصہ، 2 پہاڑ ہیں، 2 پہاڑ کے بیچ میں جتنا حصہ ہے یہ بھر کر کے اس کو گولڈ دے دیا جائے، سونا دے دیا جائے، اور اس سے کہا جائے اب تو خوش ہو گیا، تو کہے گا کاش اس طرح کا ایک اور حصہ مجھے مل جاتا تو میں خوش ہو جاتا۔ یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، اور پھر فرماتے ہیں اگر اس کو 2 پہاڑوں کے بیچ کا حصہ ایک اور دے دیا جائے، اور ایک بڑا حصہ دے دیا جائے، اس سے پوچھا جائے اب تو تیرے پاس اس طرح کی 2 چیزیں آ گئیں، وہ کہے گا کاش تیسری ہو جاتی تو پھر اور مزہ آتا۔ اولاد بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو میرے عزیزو اس کی لیمیٹیشن کہیں ہے ہی نہیں۔ انسان کی خواہشات کو کہیں آپ روک ہی نہیں سکتے۔ کہاں جا کر کے پھر یہ رکے گا؟ کون سی چیز ہے جو اس کو قرار دے گی، اطمینان دے گی؟ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج میں بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ
اس وقت تک تمہارا ایمان بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تمہاری یہ جو خواہشات ہیں وہ میری مرضی کے مطابق نہ کر دو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق جب تک ہماری خواہشات نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں سکون نہیں مل سکتا، کبھی نہیں ہوگا. اور انسان بھاگتا ہی رہے گا. اسے اگر صرف یہ خیال آ جائے میں میرے نبی کی مرضی میں خوش ہوں، تو پھر دیکھو اس کو آدھی روٹی پر بھی وہ خوش ہو جاتا ہے. آدھی روٹی پر بھی خوش ہے. مجھے میرے عزیزوں یہ پریکٹیکلی دیکھنے کو ملا. یہاں کھڑے ہو کر کے بیان کرنا آسان ہے کہ ہم ہر مصیبت گوارا کر لیں گے حضور کی محبت میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں. لیکن 4 دن کسی کو جیل میں اندر ڈال دیا جب پھر پوچھا جائے اب بتاؤ، بہت اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا ہکڑی نکل جاتی. کتنے میں نے 8 مہینے جیل کے اندر لوگوں کو کافر ہوتے ہوئے دیکھا، انکار کر دیتے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ مصیبتیں جیسی آتی ہیں وہ آدمی سٹپٹا جاتا ہے، گھبراتا ہے. اس وقت بھی کوئی چیز اگر تمہیں روکتی ہے تو یہی ہے کہ ہمارے دل میں یہ بات اگر آ گئی مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات بنانا ہے، ان کی مرضی اس میں ہے تو میں اس میں راضی ہوں. پھر اس کے بعد سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے. ورنہ پوری زندگی میں کبھی آپ کو اینزائٹی سے چھٹکارا نہیں مل سکتا. یہ بے چینی سے اس کا علاج ہی نہیں ہے. آج جن لوگوں کے بھی یہ سوال ہے، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر، آپ کتنے بھی وظیفے پڑھ لو خواہشات کم نہیں ہے تمہاری، نمازیں خوب پڑھ لو، ابھی دل گھبرایا، بے چینی ہوئی، حضرت کون سا وظیفہ بتاؤ، دل بہت بے چین ہے، 100 بار یہ پڑھ لو، 100 بار یہ پڑھ لو، کوئی بھی بتا دیا آپ کو، پڑھ تو لیا. میں کہتا ہوں صرف یہ تمہارے وظیفے بھی تمہارا علاج نہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، شوگر ہو گئی ہے اور آپ کو ہم نے گولیاں دے دی، 5 گولیاں صبح، دوپہر میں اور شام میں کھا لو. بہت اچھی گولیاں، بہت مہنگی گولیاں ہیں. یہ گولیاں لے کر کے گئے ٹیبلٹس شوگر، 8 دن کے بعد پھر کہتے کچھ بھی شوگر ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے، روز کھا رہا ہوں. پھر میں نے معلوم کیا گولیاں تو 5 ہر ٹائم پہ لیتے ہیں لیکن روزانہ 1 کلو شکر بھی کھا رہے ہیں، میٹھا خوب کھا رہے ہیں اور گولی بھی کھا رہے ہیں. تو کبھی بھی آپ کا علاج نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ہماری خواہشات ہے اس کی لمٹ کرنا پڑے گا. اس کی لمیٹیشن اگر ختم یا روک نہیں لگے گی تو کبھی بھی بے چینی کا علاج نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں چند مثالوں کے ذریعے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیسے اپنی زندگیوں کی خواہشات کو ختم کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جب خلیفہ بنے تو خلافت کے کاموں میں اتنے بزی رہتے تھے بہت، تو بیت المال سے آپ کی تنخواہ مقرر کر دی گئی، سیلری دی جانے لگی. سارے مسلمانوں نے اتفاق کیا کہ امیر المومنین اب کمائیں گے کہاں سے؟ بیت المال سے ان کی سیلری، منتھلی سیلری دی جائے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق کو جو سیلری مل رہی تھی، تنخواہ مل رہی تھی، لاتے تھے، گھر کا خرچہ ہو جاتا تھا، بس اس کے علاوہ نہیں تھا. ایک دن ان کی بیوی نے کہا کہ کبھی کچھ اچھی غذا کھا لو، کچھ اچھا کھانا کھا لو. سوکھا سوکھا کھا کر کے آپ کے بال دیکھو کیسے ہو گئے، آپ کا جسم کیسے ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا جانتے؟ وقت کے خلیفہ ہے، کہتے ہیں میری بیوی میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں اچھی غذا کھا لوں. اتنی تنخواہ نہیں آتی تھی کہ گھی خرید لیں، شہد خرید لیں. تو ان کی بیوی کہتی ہے آپ ٹینشن مت لو، میرے پاس جمع کیے ہوئے پیسے ہیں، میں اس سے گھی لے کر کے آتی ہوں اور شہد لے کر کے آتی ہوں تاکہ تھوڑی نرم غذا آپ کھائیں گے، طاقت بھی آئے گی، اچھا لگے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا تمہارے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ بیوی نے کہا جو آپ ہر منتھ سیلری لا کر کے دیتے ہیں،
گھر کا خرچہ ہو جانے کے بعد تھوڑا سا میں اس میں بچا بچا کر کے رکھتی ہوں. سب عورتیں کرتی ہیں. ان کے چٹے جو ہے چلر وہ بچا لیتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ان سے کہتے ہیں اچھا کتنا بچا کر کے رکھا ہے جس سے تم گھی لے کے آؤ گی اور شہد لے کے آؤ گی؟ وہ جا کر کے ایک پوٹلی پوری لے کر کے آتی کہ اتنے پیسے میرے پاس جمع ہوئے اور اس سے آپ جائیے بازار میں گھی اور شہد لے کر کے آئیے. حضرت ابوبکر صدیق وہ پوٹلی لیتے ہیں اور سیدھے بیت المال میں لے جا کر کے جمع کرتے ہیں اور پھر وہاں موجود لوگوں سے کہتے ہیں میری تنخواہ کم کر دو، اتنی زیادہ آ رہی تھی. میری بیوی بچا کر کے رکھ رہی ہے، اس کا مطلب یہ زیادہ آ رہی تھی، اس کو کم کر دو. خواہشات کو جنہوں نے ختم کیا وہ اپنے سکون کے بادشاہ بنے تھے. اور ہمارے یہاں اس کی لمٹ ہی نہیں ہے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے، جتنا آئے اس سے زیادہ چاہیے. میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف مال میں نہیں ہے، ہر چیز میں خواہشات ہماری ایسی ہیں جو آڑے آتی ہیں. آپ کبھی سوچتے ہیں کہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ میچ دیکھنے کے لیے نوجوان بیٹھتا ہے لیکن اسے آدھا گھنٹہ مسجد میں بھاری کیوں لگتا ہے، مشکل کیوں لگنے لگ جاتا ہے؟ فلم دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے اس کو کبھی بے چینی نہیں ہوتی. انٹرٹینمنٹ چل رہا ہے. دل بیمار ہے، دل کو شیطان نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور شیطان کا یہ مرید بنا ہوا ہے. شیطانی جتنی چیزیں ہوں گی اس میں اس کا دل لگتا رہے گا اور جہاں وہ اللہ کے راستے پر آئے گا اس کی بے چینی بڑھنے لگ جائے گی. اینزائٹی جو ہو گئی ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اس کی. یہ صرف اور صرف اس کا علاج ایک ہی چیز پر ہے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، اس کا علاج ایک ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ خواہشات کو جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ہم قربان نہیں کر دیتے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک تو تم مومن بھی نہیں ہو جب تک اپنی پوری خواہشات کو میرے مطابق نہ بنا دو. حضور کے چاہنے کے مطابق جب تک نہ بنایا جائے تب تک تو مومن بھی نہیں ہے. اسی لیے میرے عزیز نوجوانوں سے ایک اور خاص بات، محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت ہے، وہ نصیحت میں نوجوانوں کو دینا چاہتا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے. اکثر کچھ ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے، وہ نہیں ہوتا ہم سے، تو دل بیٹھ جاتا ہے، ہمارا دل مایوس ہو جاتا ہے، نروس ہو جاتے ہیں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہماری مایوسی کا علاج. محبوب الہی نظام الدین اولیاء سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت کر دیجئے مجھے. کہا 2 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں. پہلی یہ ہے کہ کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا، کبھی زندگی میں خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اور دوسری نصیحت ہے کہ کبھی رسول بننے کی بھی کوشش مت کرنا. مرید نے کہا کہ حضور کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، کوئی خدا بننے کی کیسے کوشش کرے گا؟ انہوں نے کہا ہر آدمی کرتا ہے تقریباً. تم کیا کہہ رہے ہو؟ مسلمان بھی یہ کوشش کرتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا صرف خدا کی شان ہے یہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یہ صرف خدا کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کو چاہ لیتا ہے وہ پوری ہو کر رہتی ہے. یہ خدا کی شان ہے. اور بندہ ہو کر کے یہ بھی سوچتا ہے میں جو چاہ لوں وہ پورا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں یہ سوچنا چاہیے کوشش میری طرف سے ہے، مکمل کرنا اللہ کی طرف سے ہے. ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے دنیا میں، ایسا ضروری نہیں. اگر نوجوان اس چیز سے مایوس ہوتے ہیں تو آخر میں یہی سوچ لینا چاہیے میں تو انسان ہوں، میں انسان ہوں، خدا نہیں ہوں. کوشش کیا نہیں ہوا
مایوسی نہیں. تو یہ جو مایوسی آتی ہے وہ اینزائٹی پیدا کرتی ہے, بے چینی پیدا کرتی ہے. اور دوسرے, ان سے پوچھا ان کے مرید نے, رسول بننے کی کوشش نہ کرنا آپ نے کہا اس لیے کہ صرف امت میں رسول ہیں جن کی مخالفت کرنے پر آدمی کافر ہو جاتا ہے. تم وہ بننے کی کوشش مت کرنا کہ کوئی میری مخالفت ہی نہیں کرے گا, کوئی میرے خلاف ہی نہیں بولے گا, جو تیرے خلاف بولے تو اس کو کافر سمجھ لے گا. یہ تیرے اندر نہیں آنا چاہیے. اس بہتوں کے اندر ہے, سب کے اندر ہے. جتنی ہماری تعریف کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں, اور جہاں کہیں ہماری برائی ہو گئی تو دشمنی آ جاتی ہے. میرے عزیزوں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار اپنی تنقید, اپنا کرٹیسائز برداشت کرو. تمہارے دل کے اندر جو غرور آتا ہے, وہ تکبر آتا ہے, وہ ختم کرنے کے لیے دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تمہاری برائی کرتے ہیں. اگر ساری دنیا تمہاری اچھائی کرنے لگ جائے تو پھر تم بھی خدائی کا دعویٰ کر بیٹھو گے, تمہارے اندر بھی غرور اتنا آ جائے گا. تو یہ دنیا میں جینے کے بہت سارے اس طرح کے طریقے ہیں. بہرحال جو نقطہ میں لے کر کے چل رہا تھا, ہماری لمٹ کہیں پر ختم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی ہے. اس کو فارسی میں ایک بزرگ نے لکھا ہے, ایک بادشاہ نے اچانک اعلان کر دیا کہ آج میں بہت خوش ہوں. ایک وزیر سے کہا کہ تجھے آج میں انعام دوں گا. کیا انعام دوں گا؟ کیا پرائز میں کیا ملنے والا ہے؟ کہا جا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے اور زمین پہ لکیر کھینچتا ہوا جا. شام سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جتنی زمین تو ایکوائر کرے گا وہ سب تیرے نام پر ہوگی, ایک دن کے اندر. توجہ سے سنیے آپ اس کو, پورا فری میں بادشاہ کی طرف سے مل رہی ہے, اور صبح اس کو کہا جا رہا ہے کہ زمین کو ایکوائر کرنا, لکیر اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے جتنا راؤنڈ کرے گا, لیکن یہ شرط ہے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پر ختم کر دینا راؤنڈ, وہ تمہارے نام پر ہے. وہ نکلا لکڑی لے کر کے. ظاہر سی بات ہے فری میں جب کسی کو لینڈ مل رہی, وہ زمین مل رہی, تو لکڑی لے کر کے بھاگتا رہا. پیچھے دیکھا اتنی زمین ایکوائر ہو چکی, اور آگے گیا. دوپہر تک بھاگا, جہاں تک بھاگ رہا تھا اس کی ہی زمین ہے. اس نے سوچا اور تھوڑا بھاگو. دوپہر ہو گئی, نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, بھاگ رہا ہے. اور اس کے بعد اس کو واپس آنے کا خیال تھا, سوچا اور تھوڑا سا آگے, بعد میں پھر واپس آ کر کے اپنے پوائنٹ پر کمپلیٹ کر دوں گا. دوپہر ہو گئی, سورج ڈھلنے لگ گیا. سوچا اب تو واپس اس پوائنٹ پہ جانا ہے. بادشاہ اور سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کتنی زمین ایکوائر کر رہا ہے, لیکن بادشاہ نے کہا ہے تو اس کو دے دے گا. واپس وہ جب آنے لگا تو ہانپنے لگ گیا, کیونکہ بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, دوڑ نہیں پا رہا ہے. پھر بھی جب کوئی چیز حاصل کرنا ہے آدمی تو دن بھی رات بھی سب لگا دیتا ہے, دوڑ رہا ہے. اس کے دماغ میں صرف اتنی بڑی زمین آج میرے نام پر ہونے والی. شام ہو گئی, عصر آ گئی, لیکن ابھی پہنچا نہیں. جہاں سے شروع کیا تھا وہاں پہنچا نہیں. دوڑتے جب قریب آیا تو دکھائی دے رہے تھے بادشاہ اور وزیر انتظار میں کھڑے, لیکن ادھر اس کی طبیعت بھی خراب ہوتی جا رہی ہے, دوڑنے کی طاقت نہیں ہے. ہمت کر کے, طاقت کر کے جتنا دوڑتے رہا, سورج ڈوبنے کو آ گیا بالکل, لیکن یہ اپنے پوائنٹ پر پہنچ نہیں پا رہا تھا. کوشش کیا اور چھلانگ لگا کر کے پہنچنے کی, اور جا کر کے پہنچا. ادھر سورج ڈوب گیا اور یہ اپنی لکڑی لا کر کے اس اسکوائر کو کمپلیٹ تو کر دیا, لیکن جیسے آیا وہاں زمین پر گر گیا بری طرح سے ہانپتا ہوا. پیچھے دیکھا بہت بڑی زمین, کتنے ایکڑ اس نے پورے دن بھر میں گھوم کر کے ایکوائر کیا. پوائنٹ پہ پہنچا, ٹھوکر کھا کے گرا اور سانس پھولتی رہی, لیکن قریب آ کر کے جب لوگوں نے دیکھا تو اس کی موت ہو چکی تھی.
اس کی روح نکل چکی تھی، ہارٹ اٹیک ہوا، جو بھی ہوا، اور بادشاہ اور اس کے وزیروں نے کہا اٹھاؤ، مر گیا بیچارہ، اس کو تو بہت ساری آج زمین ملنے والی تھی، لیکن اسی ایکوائر جہاں پر کیا اس نے پوائنٹ کمپلیٹ، وہی اس کی قبر کھودی گئی، اور قبر کھود کر کے بادشاہ نے کہا اس پر لکھ دو، اس کو صرف 6-7 فٹ کی جگہ کی ضرورت تھی اور دن بھر دوڑ رہا تھا، جتنے قبر میں سویا ہے بس اس کو اتنی ضرورت تھی، لیکن صبح سے شام تک دوڑ رہا تھا۔ میرے عزیزو، تقریباً ہم سب کا حال ایسا ہو چکا، یہ صرف اور صرف کوئی ایک واقعہ نہیں، تقریباً لوگوں کی زندگیوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہماری لمٹ کہیں تو روکنا پڑے گا، ہماری خواہشات کو کہیں کنٹرول پہ لانا پڑے گا، ورنہ یہی حال ہوگا کہ دوڑتا رہے گا آدمی، دوڑتا رہے گا۔ میں بہتوں کو دیکھتا ہوں 40 سال 45 سال کے جو ہو چکے، وہ ہمارے آس پاس کے ہی ہوں گے، قریب کے، یہ سب بیمار ہیں، ابھی سب بیمار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جوانی میں اتنا دوڑے، اتنا دوڑے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی 2 ہی چیزیں ہیں انسان کی، مال کمانے کے لیے اپنی صحت گنوا دیتا ہے، دن بھی اس کا ٹھکانہ نہیں، رات بھی ٹھکانہ نہیں، نائٹ جاب بھی کر رہا ہے، کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں۔ جوان تھا تو سب چل رہا تھا، جیسے 40 تک آ گیا نڈھال ہو گیا، اب جو ہے روز 10 گولیاں کھا رہا ہے اور علاج کرا رہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں پہلے صحت گنوایا، اب مال گنوا رہا ہے صحت بچانے کے لیے، یہی کر کے ختم دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیاں ایسی نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ڈاکٹر کو لا کر مدینے میں رکھے کہ میرے صحابہ کا علاج کرو، 6 مہینے کے بعد وہ اپنا سٹکیس اٹھا کے جانے لگے۔ اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ کہا نہیں، ہمارا بزنس یہاں چل ہی نہیں رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے علاج کے لیے حکیم کو رکھا گیا تھا، کہا کہ کوئی آتا نہیں زیادہ ہے یہاں پر، میرا نہیں چلے گا یہاں پر۔ تو سنیے، وہ جا تو رہے تھے لیکن ان سے ایک چیز پوچھی گئی، آپ کے اپنے ایجوکیشن کے حساب سے بتاؤ کون سی ایسی چیز ہے جو ان کو اس طرح بیمار نہیں کرتی؟ میرا پوائنٹ وہی ہے، آپ کو بھی بولنا۔ اس حکیم نے یہ نہیں کہا کہ روز ورزش کرتے ہیں، ورک آؤٹ کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، ہاں جم کرنے والے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر نے صرف اتنا کہا، وہ حکیم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کی ایک عادت اچھی ہے کہ یہ کھانا اس وقت چھوڑ دیتے ہیں جب ابھی خواہش باقی رہتی ہے، یہاں تک نہیں چڑھاتے ہیں۔ بس یہ چیز ہے جو ان کو بیمار نہیں ہونے دیتی، یہ اتنا کھاتے ہیں کہ ابھی خواہش باقی رہتی ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، کہیں لمٹ کو اگر ہم نے روک لیا تو ہر چیز سکون کی تمہاری۔ یہاں یہی تو بڑا مسئلہ ہے، ہم نے لمٹ روکی نہیں، کہیں پر لمیٹیشن بنائی نہیں ہے، خواہشات پر، بھوک پر، ہر چیز پر۔ آج مجھے بات یاد آتی ہے، بچپن میں میرے والد گرامی حضرت علامہ محمد ابن حسن رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پروردہ تھے، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اپنی ہماری تربیت میں جو بھی کیا، آج بہت ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے۔ اسکول جانے کے وقت ہم جو چیز مانگتے تھے نہیں دی جاتی تھی، ہر چیز نہیں دلائی جاتی تھی، تو اسکول میں دوسرے اسٹوڈنٹس کے سامنے کبھی کبھار ہم کو ایسا لگتا تھا ہمارے ابا نہیں دلاتے، ان کے ابا تو سب دلا کے بھیجتے ہیں، جتنے بکس چاہیے وہ بھی لے لیتے ہیں یہ سارے ہمارے دوست، ان کو کوئی ٹوائز چاہیے وہ مل جاتا ہے، میرے ابا نہیں دلاتے۔ آج اس کا احساس ہوتا ہے بچے کی ہر خواہش پوری کرنا یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ یہیں سے تو ہم نے شروعات کر دی، اس کی خواہشات کو بے لگام کر دیا، وہ جو چاہے اور کرتا رہے گا، کہیں تو روکنا ہوگا۔ مجھے بچپن کی ایک بات یہ بھی یاد آتی ہے، کسی دن گھر کے اندر گوشت نہیں بنا،
بچے ابھی باہر چلے جاتے ہیں نا کھانے کے لیے، کیا گھر میں کیا بنا ہے، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، میرے والد نے سختی سے کہا تھا، یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دسترخوان پر پوری زندگی بھر میں 2 سالن کبھی نہیں آئے۔ حالانکہ ہمارے لیے ناجائز حرام نہیں، آپ 2 سالن کھاؤ 4 سالن کھاؤ، حرام نہیں ہے، لیکن درس امت کے لیے میرے آقا نے ایک لمٹ کہ تم اگر اس کو چھوڑ دو گے تو یہ کبھی تمہارے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ بچپن سے ہم نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ۔ لڑکیاں جب بالغ ہو گئیں، آج بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، کیسے کنٹرول میں آئے گی؟ پودا جب چھوٹا ہوتا ہے تب وہ تمہارے حساب سے بنتا ہے، گولڈ جب کچا ہوتا ہے تو اس پہ نقش بناتے ہیں، پک جائے تو نہیں، یہ بنی ہوئی عمارت پہ نقشے نہیں بنتے، جب ابھی بن رہی ہے تب نقشے بنتے ہیں۔ بچیاں جب تمہاری چھوٹی تھی تب ان کو عشق رسول دیا ہوتا تو 16 سال کی عمر میں آج وہ اپنے ماں باپ کے خلاف نہیں جا رہی ہوتی، ان کے خواہشات کو ہم نے روکا نہیں۔ اور آج کا سب سے بڑا پرابلم ہر ماں باپ کا، لوگ ہم سے کہتے بھی حضرت اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، کیا ہے؟ ہم نے اپنا ٹینشن دور کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت ہمارے لیے ٹینشن بنی ہوئی ہے لوگوں کو، کہ اس کو اٹھانا ہے، کھلانا ہے، لے کے جانا ہے، کہیں یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، بچے کے ساتھ بیزی رہو۔ کون یہ سب ٹینشن پالے گا؟ موبائل دو اس کے ہاتھ میں، گیم چالو کر کے دے دو، سارا ٹینشن ختم ہو گیا۔ تو ہم نے ان بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دے کر کے اتنا آزاد کر دیا کہ ان کی خواہشات کو بھی اب آپ جوان ہونے کے بعد روک نہیں سکو۔ باقی اللہ جس پر رحم کر دے وہ بچ جائے، ورنہ زندگی آج ہم نے خود ایسی بنائی ہوئی ہے کہ اب جوان لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ بے چینی کا علاج کیا ہے، بے چینی کا علاج کیا ہے؟ آپ سوچ لو، زمین میں ادرک بونے کے بعد گنا نہیں آتا، جو چیز زمین میں بوئی جاتی ہے وہی فصل اگتی ہے۔ بچپن سے جب ہم نے اپنی لمٹ نہیں رکھی تو جوانی میں جو ہے یہ خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ میں چند حدیثیں آپ کو سناؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب بے قابو ہو جائے، بے قابو سمجھتے ہیں کنٹرول اس کا ہٹ گیا اگر اس کے خواہشات پر سے، تو یہ ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہن بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے ماں بھی کوئی مسئلہ نہیں، سب اس کے لیے برابر ہے۔ جب خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو انسان بہت خطرناک بنتا ہے، بہت خطرناک۔ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں ایپسٹین فائل والے لوگ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ بڑے پیسے والے لوگ۔ اگر سکون پیسوں میں ہی تھا تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ایپسٹین فائل کے اندر جن کے نام کھلے جا رہے ہیں، یہ 12 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ تو نہیں کر رہے بچے، جو ان کے گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر کے برابر کی بچیاں ہوں، ان کے ساتھ اگر کوئی ریپ کرتا ہو تو یہ سکون والا آدمی تو نہیں کر سکتا۔ مال زیادہ آ جانے کے بعد ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ سکون مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ سکون کے لیے ہمارے پاس جو علاج ہے وہ ایک ہی علاج ہے، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے، جو فنا نہ ہوگی اسے زندگی۔ حضور کے دامن میں جو اپنے سکون ڈھونڈا وہ دنیا میں ہر جگہ اس کا سکون ہے، ہر جگہ سکون ہے۔ ایک بچہ میرے پاس لے کر کے آؤ، آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور کہے میں دنیا بھر کی ہر چیز کو چھوڑتا ہوں، صرف میرے نبی سے محبت کرتا ہوں، اور پھر میں اس کو بتاتا ہوں تیرے دل کی دھڑکن، تیری آنکھوں میں نبی رسول، ہر گھڑی تجھے حضور سے محبت ہے، پھر اس کو لے جاؤ جنگل میں چھوڑاؤ، پھر اس کو لے جاؤ جیل میں چھوڑاؤ، پھر اس کو لے جاؤ کنویں میں ڈال دو،
ہر جگہ سے وہ ایک ہی طرح سے نکلے گا. وجہ یہ ہے کہ اس کا سکون یہ دنیا کی چیزوں سے ہٹ گیا ہے, ایک ہی چیز پر لگا ہے, وہ آمنہ کے لال سے لگا ہے. یہ ہے بے چینی کا علاج. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور جس کا ان سے رشتہ مضبوط نہیں وہ گھڑی گھڑی یہاں تڑپ رہا ہے. بہت پیسے والے لوگوں کی راتوں کی نیند حرام ہے. بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر, ایسا میں نہیں کہتا کہ پیسے کمانا جائز نہیں, آپ خوب کماؤ. عثمان غنی نے کما کر دکھایا ہے. کسی کی محتاجی اللہ نہ لائے. مال جتنا جمع کر سکتے ہو, تمہارے لیے کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی, لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ سمندر میں جب آپ بوٹ پہ چل رہے ہو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ ہمیشہ بوٹ پانی پہ ہی رہے. پانی بوٹ میں اگر آ گیا تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, ڈوب جاؤ. تو دنیا میں آپ جتنا بھی مال کما رہے ہو تو دنیا کے اوپر رہو کہ یہ دنیا تمہارے اندر آ گئی تو ڈوب جاؤ, تمہارے اندر نہ آ جائے. اور آج رات کے وقت میں جس طرح آپ اپنا گھر چھوڑ کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھے, کوئی چیز لے کر کے آئی نا, کوئی چیز تو لے کر کے آئی, ورنہ یہ وقت مسجد میں بیٹھنے کا نہیں ہے لوگوں کی. کوئی تو چیز لے کر کے آئی, تو اسی سے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ چیز زندہ ہے آپ کے دلوں کے اندر, ابھی بھی وہ چیز زندہ ہے. دنیا اتنی غالب اگر آ گئی ہوتی تو رات کے وقت لوگ آج اڈے پر بیٹھنے کو فخر محسوس کرتے ہیں, مسجد میں نہیں آنا چاہتے. بہرحال اخیر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے دو چند اور نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ لمیٹیشن کے بارے میں, کس کی خواہش نہیں ہوتی کہ اچھی عورت ملے, کس کی خواہش نہیں ہوتی لڑکی کی کہ اچھا دولہا ملے, سب کی خواہش رہتی ہے, سب کی خواہش. نوجوانوں سے پوچھو, ان کے پاس تو لسٹ ہوگی کہ ان کو بیوی کیسی چاہیے. لڑکیاں بھی آپ وہ اپنا شہزادہ دماغ میں بٹھا کر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ خواہشات ہے, تمنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا مسئلہ آیا تھا. ایک صحابی ہیں جوان, کالے رنگ کے ہیں, کالے رنگ کے تھے, اور وہ آئے, کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی بیٹی دیتا ہی نہیں, جہاں پر بھی نکاح کا پیغام بھیجو ریجیکٹ, میری شکل ایسی نہیں ہے. تو جانتے ہو یہ امتحان کے لیے کیا ہوگا رسول اللہ نے یا جو بھی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, تیری شادی میں کرتا ہوں ایک گھر میں. ایک گھر ایسا تھا, عمرو بن وہب ثقفی صحابی ہیں, انصار مدینہ میں سے ہیں, مدینہ کے رہنے والے. ان کی بیٹی مدینے کی خوبصورت لڑکی تھی, اور یہ کالے رنگ کے جو صحابی آئے, حضور نے فرمایا جاؤ عمرو بن وہب کی بیٹی کو میں تمہارے ساتھ نکاح کرتا ہوں, جا کر کے ان کے ماں باپ سے کہنا. یہ گئے, عمرو بن وہب گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی بیوی کے ساتھ, بیٹی اندر تھی. یہ نوجوان کالے رنگ کا آیا ہے, ایک دم شکل کے حساب سے. پوچھا اس صحابی نے کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا کیوں بھیجا ہے؟ کہا سنا ہے آپ کے گھر میں بیٹی ہے, میں اس کے نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں, شادی آپ کر دیجیے. کہا میری بیٹی سے؟ شکل دیکھے, ہر ماں باپ تو سوچتا ہے اپنی بیٹی کو شادی کر کے دینے کے لیے داماد کیسا ہونا. تو انسانی فطرت تھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ, ہم رسول اللہ سے بات کر لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنا کہا, صرف اتنا کہا انہوں نے, میں بات کر لوں گا حضور سے آ کر کے. وہ تو چلے گئے, خوشی خوشی ہی چلے گئے, ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھا کہ روز کا ہے ان کا. جہاں پر بھی رشتہ لے کر کے جاتے تھے سب ریجیکٹ ہی ہوتا تھا, یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. وہ گئے, جا رہے تھے, بیٹی جو اندر بیٹھی ہوئی تھی وہ اندر سے باہر آئی, ماں باپ سے پوچھتی ابا کون آیا تھا؟ کہا ایک نوجوان آیا تھا. کہا کہاں سے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. کس لیے؟ کہا تیری شادی کا پیغام لے کر کے آیا تھا. کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا بیٹا وہ تو کالے رنگ کا تھا, تو مدینے کی خوبصورت لڑکی ہے, میں سوچا کہ پہلے پوچھ لوں تجھ سے.
وہ بیٹی اندر سے کہتی ہے بابا آپ نے کتنی بڑی غلطی کی، آپ کو اندازہ بھی نہیں، آپ نے اس کو واپس کیسے کر دیا، آپ نے اس کا رنگ دیکھا، بھیجنے والے کا رنگ نہیں دیکھا، جس نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں دیکھا آپ نے۔ ماں باپ بیٹی کی اس بات کو سن کر کے فوراً بھاگنے لگے حضور کی بارگاہ، آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نوجوان پہنچ کر کے ابھی بتا ہی رہے تھے کہ پیچھے سے ماں باپ بھی بھاگ کے آئے، کہا یا رسول اللہ دیر ہو گئی آنے میں، ہم راضی ہیں ہماری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیجیے، ہماری بیٹی بھی راضی ہے۔ یہ توجہ چاہتا ہوں، وہ کون سی بیٹی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ میں سے تھے یہ لوگ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری خواہش کیا ہے، انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی خواہش کیا ہے۔ یہی ہے بے چینی کا علاج۔ اس خاتون نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے دل کے اندر کیا کیا تمنا ہے، اس نے یہ دیکھا کہ آمینہ کے لال کی تمنا کیا ہے، وہ میرے لیے کیا سوچتے ہیں، اپنی خواہشات قربان کرو حضور کی خواہش پر۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں نکاح بھی ہو گیا، اور عبداللہ اسود ان کو کہا جاتا تھا، جو کالے رنگ کے نوجوان تھے، حضور نے ان کو کچھ پیسے دیے، کہا جاؤ شادی کا سامان خرید لو، آج تمہاری شادی ہے اور دلہن کو گھر لے جاؤ گے، غریب بھی تھے وہ، بازار میں سے کچھ سامان خرید لو اور اپنی دلہن کو لے جانا ہے۔ وہ گئے بازار میں شادی کا سامان لینے کے لیے، اچانک پیچھے سے آواز آئی مدینے کی گلیوں میں کہ اے مسلمانوں، مکہ کے مشرکین مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اٹیک کرنے کے لیے آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ احد کے میدان میں جا رہے ہیں، اے نوجوانوں سب کے سب نکلو جہاد میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ عبداللہ اسود جو شادی کا سامان خرید رہے تھے، اب جنگ کا سامان خریدنے لگ گئے، تلوار خریدا، بھالا خریدا، جتنے پیسے تھے اس سے سب، گھوڑا بھی خریدا، اور لوہے کی زرہ جو پہنی جاتی تھی، لوہے کی ٹوپی، جنگوں میں تیروں سے بچنے کے لیے جالی خریدی جاتی، سب خرید لیا، جتنے پیسے تھے سب لگا دیا، شادی کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ جنگ کر کے واپس آ کے شادی کروں گا، پیسے تو رکھ لوں، نہیں، پیسے آئے ہیں تو سب لٹاؤ، حضور جا رہے ہیں۔ سامان خرید کر کے گھوڑے پر پہلی بار بیٹھ کر کے وہ جنگ میں آ گئے تھے۔ جب صحابہ کرام میدان میں ہیں، دوسرے دن جب یہ جنگ ہو رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے صحابہ کو، اور ایک جوان اتنی تیزی سے لڑ رہا ہے، صفوں کی صفیں چیر رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بلا کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، جانتے ہو اس کو؟ صحابہ پیچھے لگ گئے کہ حضور جس کو پوچھ رہے یہ ہے کون؟ سب صحابہ کہتے ہیں آقا وہ مدینے کا تو نہیں دکھتا، باہر کا کوئی ہے، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچان رہا ہے، باہر سے کوئی آیا ہوا ہے، ہماری صف کی طرف سے، ہماری جانب سے لڑ رہا ہے اور بہت اچھا لڑ رہا ہے۔ میرے آقا مسکرائے اور کہا میں اس کی کالی کالی کونیاں دیکھ کر کے پہچان رہا ہوں، وہ میرا عبداللہ اسود ہے، اس کو میں نے آج شادی کا سامان خریدنے کے لیے پیسے دیے تھے، اس نے سارے پیسوں سے جنگ کا سامان خرید لیا ہے اور اپنی جان لے کر کے حاضر آیا ہے۔ کون شادی کے دن یہ سب کام کرنے کے لیے نکلے گا بتاؤ؟ آج اگر کسی کے گھر میں شادی ہو تو کیا وہ مسجد میں آنا بھی پسند کرتا ہے؟ ہمارے بچے تو وہ ہیں، شادی اگر ہو رہی ہے تو 4 دن پہلے اور 4 دن بعد تک مسجد میں دکھیں گے، بلکہ وہ کیا ان کے ماں باپ پکڑ کے رکھیں گے، باہر مت جانا، نظر لگ جائے گی، مسجد میں جائے گا کچھ ہو نہ جائے۔ ارے وہ صحابی ہے، مسجد کیا میدان جنگ میں چلے گئے، جنگ کے میدان میں آئے، دوپہر کا وقت تھا، شدید گرمی تھی، لڑتے لڑتے ایسے گھس گئے تھے کہ کفار مشرکین نے یہ جوان عبداللہ اسود کو گھیر لیا اور تیروں سے مار مار کر شہید کر دیا۔ آج کا دولہا، ایک دن کا دولہا میدان میں تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب شام ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سب صحابہ کی لاشیں اٹھا رہے تھے، سب کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، ان کے قریب آئے تو حضور میدان میں بیٹھ گئے نیچے، اور ان کا سر اٹھا کر اپنے گود میں رکھ لیا، اور ان کے چہرے سے حضور پاک مٹی صاف کرنے لگے، ان کی ٹوپی ہٹائی،
چہرے پر سے مٹی صاف کرنے لگے اور یہ آیت پڑھی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ وہ بنتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو میرے نبی کے قدموں میں لا کر قربان کر دیا۔ وہ بھی تو جوان تھے، ان کی بھی تو شادیاں ہونی تھی، ان کو بھی تو بچے بنانے کا شوق رہا ہوگا، گھر بسانے کا شوق رہا ہوگا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مرضی پر اپنی زندگی لا کر انہوں نے قربان کیا، اور اسی وجہ سے قرآن میں اللہ نے ان کو کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جنگ میں ہم حضور کے ساتھ گئے تھے، واپس آنے کے وقت جانتے ہو پورے پیروں میں وہ لوگ کپڑے باندھے ہوئے تھے، کپڑے باندھ کر چل رہے تھے۔ کیوں؟ چپل کسی کے پاس نہیں تھی، کپڑے باندھے کیوں تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سب کے پیروں کے ناخن اکھڑ گئے تھے، اب کسی ایک نے بھی شکایت نہیں کی یا رسول اللہ یہ کیسا سفر ہے، نہیں، کسی نے نہیں کی۔ جنگ خندق کے موقع پر 12,000 کافر اس طرف تھے اور ادھر صحابہ جو 1 مہینے سے خندق کھود کھود کر کے کمزور ہو گئے تھے، بھوکے تھے، اور ادھر کافروں کے ہاں روٹی بن رہی ہے، گوشت بن رہا ہے، اور ادھر یہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، کھانے کی چیز نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ادھر سے کھانے کی جو خوشبو آ رہی ہے ہو سکتا ہے تمہیں بے چین کر رہی ہو کہ ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ صحابہ جانتے ہو یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ ایسی حالات کیوں آ گئے۔ کچھ لوگ آج کہتے ہیں نا مصیبت آ گئی تو میں نے ایسا کیا کر دیا تھا، میرے گھر میں ایسا ہو رہا ہے۔ صحابہ یہ نہیں تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر کھانے پینے کے لیے آئے ہوتے تو آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ہوتے، اور اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو آقا ہمارا علاج ہے، ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں۔ صحابہ کا کی عادت تھی ہے، جب ان کو بھوک برداشت سے زیادہ ہو جاتی حضور کا چہرہ دیکھتے تو سکون مل جاتا تھا، بھوک ختم ہوتی تھی۔ وہ خواہشات کو انہوں نے اس طرح سے ختم کیا تو سکون کے بادشاہ تھے، اور آج ہم نے خواہشات کو بادشاہ بنایا، ہم اس کے غلام ہیں۔ انزائٹی جو بڑھتی جا رہی ہے نوجوانوں کے اندر، اس کا ایک ہی علاج ہے میرے عزیزو، آؤ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری زندگیاں بہت شارٹ رہ گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ صبح ہوگی شام ہوگی، صبح ہوگی شام ہوگی، رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، رمضان چلا گیا، پھر دوسرا رمضان آ رہا ہے رمضان آ رہا ہے، چلا گیا۔ آپ کی زندگی کی بہاریں اتنی تیزی سے گزرتی چلی جائیں گی، جو جوان ہیں وہ بہت جلدی بڑھاپے میں آ جائیں گے، اور بوڑھے جو ہیں، اور ایک بات یہ بھی کہ ہر ایک کو بڑھاپا نہیں ملنے والا ہے، جو بوڑھے ہو گئے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، سب کو بڑھاپا نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے جوان بوڑھے دکھیں گے اور بچے جوان دکھیں گے، بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے دکھائی دیں گے۔ وہ دور ہے آج 5 سال کا 6 سال کا بچہ جتنے باتیں آج جانتا ہے، ہمارے زمانے میں تو 17-18 سال کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 5 سال 6 سال کے بچے آج سب جانتے ہیں، ایڈلٹری بھی پتا ہے ان کو، ساری چیزیں معلوم ہیں۔ اور جوانوں کا حال یہ ہے کہ یہ جوانی میں ہی سب ختم ہو گئے، 25 سال میں تو یہ بوڑھے دکھنے لگ گئے، 30 سال میں تو یہ سفید ہو رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب اتنی تیزی سے ہم نکلنے والے ہیں، ان قریب اعلان ہو جائے گا، کیا پتا کل کی صبح کل کی شام اعلان ہو جائے کہ فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو چکا، فلاں کے گھر میں انتقال ہو چکا، اس میں ہمارا ہی نام ہوگا، ہم نکلنے والے ہیں اس دنیا سے۔ جو بچی ہوئی ہماری زندگی ہے، آؤ اسی زندگی کو قدم مصطفیٰ پر رکھ دیں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کریں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت جیسا بڑا مجدد
جس کا سونا اٹھنا بیٹھنا سب دین کی خدمت میں گزرا، وہ حضور کی بارگاہ میں یوں کہتا ہے، وہ بارگاہ رسول میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضور ہی کر سکتے ہیں، اور آج کے یہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ ایک ہی دربار سے ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں بریلی شریف کے، سبوں نے ہم کو جو پلایا ہے وہ یہی پلایا ہے، کسی اور دربار سے نہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرشد گرامی یوں کہتے ہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ مولانا نے کہا ہے اردو ہارڈ مت بولو، لیکن ہمارے مرشد کی زبان ہے، اور اردو بھی شعر جو شاعری جو ہوتی ہے تھوڑا ہارڈ ہوتی ہے۔ سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو، بلہوس کس کو کہتے ہیں؟ جو میرا پورا ٹاپک چل رہا ہے، خواہشات کا پجاری، جو خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بلہوس کہتے ہیں، ہوس کا ماننے والا۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ اس سے کہہ رہے اے ہوس کے پجاری، سیم و زر کہتے ہیں چاندی اور سونا، گولڈ سلور، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، اس کی غلامی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ بادشاہی بھی تجھے مل جائے تو بھی تو سکون سے نہیں رہے گا، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی غلامی مل جائے تو بادشاہ بن کر رہے گا۔ اور یہی ہم نے دیکھا ہے، بلال حبشی کو جو لوگ مکہ میں رسیاں ڈال کر کھینچتے تھے اور ان کے جسم پر پیٹھ کے پیچھے جلے ہوئے زخم تھے، ان کی ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی، ان کا جسم جلا ہوا تھا، لیکن 6 سال کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے کے بعد جب تشریف لائے تو جانتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر کسی اور کو نہیں، بلال حبشی کو چڑھایا گیا تھا، کہا یہاں سے اذان دو، اذان دو۔ بلال حبشی تنہا وہ صحابی ہیں جو کعبے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دیے، اس کے بعد کوئی اذان ایسی نہیں ملتی کہ کعبے کے اوپر سے اذان دی گئی۔ ایک اذان کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا تم جس کو غلام سمجھتے ہو، میرے مصطفیٰ کی محبت میں جو زخم کھاتا ہے وہ کعبے کے اوپر بھی چلا جاتا ہے، کعبہ اس کے نیچے ہے۔ آج ہماری سب کی بھی الحمدللہ میری پہچان آپ کیوں رکھے ہوئے ہو؟ اسی لیے نہیں کہ یہ اونچا امامہ پہنتا ہے، بہت بڑی شیروانی پہنتا ہے اس لیے عزت دی جا رہی، نہیں، کپڑے اس سے اچھے اچھے لوگوں کے ہوں گے، خاندان بڑے بڑے ہوں گے، لیکن ہمیں اگر کوئی عزت ملتی اس منبر پر کھڑے ہونے کی، وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کی باتیں کرنے کی وجہ سے۔ حضور کی باتیں کرو اور ان کے قدموں سے لگے رہو۔ ہر علاقہ تمہارا ہے، ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر وقت تمہارا ہے، کوئی وقت ختم نہیں ہونے والا، ہر زمانہ ہر وقت۔ اعلیٰ حضرت کو انتقال کیے ہوئے 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، لیکن کیا محفلوں سے ختم ہو گئے اعلیٰ حضرت؟ ابھی اگر ہم اعلان کریں عشق محبت عشق محبت، سری لنکا جیسے جزیرے میں بھی اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جو ان کی بات کرتا ہے حضور کی، وہ مرتا کبھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محفلوں میں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں زندہ رکھتا ہے۔ بس ختم ہے میری بات اس بات پر۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن رکھے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت عطا فرمائے۔ مولا ہمارا دل دھڑکے تو محبت مصطفیٰ میں دھڑکے، ہماری آنکھوں کو صرف جلوہ مصطفیٰ عطا فرما، ہم سب کو گناہوں اور عیاریوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا صاحب فخر سری لنکا، یہ میرے ساتھیوں میں سے بھی ہیں اور بہت ساری چیزوں میں میرے محسن بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ان سے ایسا نہیں ہے کہ ابھی آپ ہم کو جان رہے ہیں کہیں پر سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے اور اس لیے ہم تعلقات میں آ گئے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہماری ابھی چونچ بھی نہیں کھلی تھی، ہماری زبان بھی نہیں کھلی تھی، اس وقت سے یہ ساتھ تقریباً 17-18 سال، اس سے بھی زیادہ ہو گئے، 18 سال پہلے جب ان کے علم کی شروعات کرنے یہ بریلی شریف تشریف لائے تھے، تو اس وقت سے سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خدمت فیض میں
الحمدللہ مجھ فقیر کو رہنا ہوا تو مولانا سے اس وقت سے ہمارے تعلقات، اور اس وقت سے میں سری لنکا کی خبریں لیتا رہا ہوں ہر مہینے، ہر 2 مہینے. لیکن اتفاق ہے کہ سری لنکا کو قریب سے دیکھنے کا موقع آج ملا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمارے رشتے سلامت رکھے.